الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم فرمایا ہے کہ ہم اسی طرح نماز ادا کریں جیسے کہ خود آپ نے ادا فرمائی تھی۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز ادا کرو جیسے نماز ادا کرتے تم نے مجھے دیکھا ہے۔ اور کتنے ہی مسلمان ایسے بھی ہیں جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز ادا کرنے کا طریقہ ہی معلوم نہیں ہے۔ اسی بنا پر ہم نے نماز نبوی کا مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے تاکہ آپ خود دیکھ اور سن سکیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا مسنون طریقہ کیا تھا، اور پھر اسے ادا کرنے میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء و پیروی کر سکیں۔ نماز کے لیے کھڑے ہونے سے پہلے اس کی تمام شرائط کو پورا کر لیں، اور وہ شرائط یہ ہیں: 1 قبلہ رو ہونا، 2 ستر پوشی کرنا، 3 طہارت و وضو کرنا، 4 نماز کے لیے دل میں نیت کر لینا، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کوشش کریں کہ نماز کسی ایسے سترہ کو سامنے رکھ کر ادا کریں جو کہ زمین سے اٹھا ہوا ہو، یا پھر کسی ستون، دیوار یا ایسی ہی کسی دوسری چیز کو سترہ بنا لیں جیسا کہ حدیث شریف میں ثابت ہے۔ اب آپ تکبیر کہنے کے لیے اللہ اکبر کہیں، اور تکبیر اس صیغہ یعنی اللہ اکبر کے سوا کسی دوسرے صیغے سے کہنا کفایت نہیں کرتا، اور یہ تکبیر کھڑے ہو کر کہنی چاہیے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، کبر قائما، کھڑے ہو کر تکبیر کہو۔ اور اگر کوئی نمازی کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنے حسب حال بیٹھ کر یا لیٹ کر نماز ادا کر لے، تکبیر کی ادائیگی میں جزم و اختصار سے کام لے، اس کی طبعی آواز اور اس کے طول سے اسے لمبا نہ کھینچے۔ اگر کوئی امام ہو تو وہ اتنی بلند آواز سے تکبیر کہے کہ اس کے پیچھے والے مقتدی تکبیر کی آواز سن لیں، اور اگر کوئی نمازی خود مقتدی یا اکیلا ہی ہو تو پھر وہ صرف زبان سے تکبیر کے الفاظ ادا کرے۔ اس میں صحیح تر دلائل کی روح سے یہ شرط بھی نہیں کہ تکبیر کے الفاظ آپ خود سن سکیں، لیکن تکبیر کے الفاظ کی ادائیگی کے لیے زبان کو ہلانا از بس ضروری ہے، یعنی محض دل کی ادائیگی کو تکبیر شمار نہیں کیا جائے گا۔ پھر نمازی تکبیر تحریمہ کہنے کے ساتھ ہی اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائے۔ رفع الیدین کی ایک شکل تو یہ ہے، جبکہ اس کی دوسری صورت صحیح احادیث میں یہ بھی وارد ہوئی ہے کہ تکبیر تحریمہ سے متصل پہلے یا اس کے متصل بعد رفع یدین کریں۔ رفع یدین کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کھلی ہوں، لیکن انہیں نہ تو دائیں بائیں بکھیر کر رکھے اور نہ ہی باہم بھینچ کر، اور رفع الیدین کرتے وقت اپنی انگلیوں کو اپنے کندھوں کے برابر تک اٹھائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ طریقوں میں سے ایک ہے، جبکہ اس کا دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ انگلیوں کو کانوں کی اوپر والی شاخوں تک لے جائے، اور نمازی کو اختیار ہے کہ وہ ان دونوں میں سے جو طریقہ چاہے اختیار کر لے۔ اور اس رفع الیدین میں مرد و زن یعنی مرد اور عورتیں سبھی برابر شامل ہیں، اور اگر کوئی شخص کسی مرض و عذر کی وجہ سے کوئی ایک ہاتھ نہ اٹھا سکے تو اسے چاہیے کہ وہ دوسرا ایک ہی ہاتھ ضرور اٹھائے، تاکہ ممکن حد تک تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائے۔ تکبیر تحریمہ اور رفع الیدین کے بعد نمازی اپنے دونوں ہاتھوں کو کہاں باندھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھ لے اور دائیں ہاتھ کو بائیں کے اوپر رکھے۔ اور صحیح احادیث شریفہ میں وارد ہاتھ باندھنے کے 2 طریقوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ اپنے دائیں کو بائیں ہاتھ کی پشت اور گٹ اور کلائی پر رکھے، اور اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کو پکڑ لے۔ اگر کوئی کسی وقت ایک طریقہ اختیار کر لے اور کبھی دوسرا تو اس نے مکمل سنت کو پا لیا۔ اور دونوں ہاتھوں کو باندھنا سینے پر ہی ہوگا، نہ کہ ناف پر اور نہ ناف سے نیچے اور سینے سے اوپر بھی نہیں،
اور بعض ائمہ کرام نے اس انداز کو اختیار کیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں پستانوں کے درمیان باندھ لے۔ نماز میں اختصار جائز نہیں، اور اختصار کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں کوکھوں یا کسی ایک ہاتھ کو اپنی کسی ایک کوکھ پر رکھنے کا نام اختصار ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اختصار سے مراد یہ ہے کہ نماز کو اتنا مختصر اور جلدی کر کے ادا کیا جائے جو نماز میں مطلوبہ اطمینان و سکون کے منافی ہے۔ نمازی دوران نماز اپنے مقام سجدہ پر نظر رکھے اور سر کو جھکائے رہے اور اپنی نگاہوں کو زمین کی طرف رکھے۔ برادران اسلام، سینے پر دونوں ہاتھوں کو باندھ لینا، سر کو جھکائے رکھنا اور نگاہوں کو جائے سجدہ پر جمائے رکھنا عزیز و غالب ذات الہی کے سامنے تذلل و انکساری کی ایک شکل اور اپنے رب کے سامنے باادب کھڑے ہونے کا ایک انداز ہے۔ لہذا اسی انداز کو اپنانے کی کوشش کریں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک اپنے نمازی بندے کے روبرو رہتا ہے جب تک وہ ادھر ادھر نہ جھانکنے لگے۔ اب تکبیر تحریمہ کے بعد افتتاح و آغاز نماز والی وہ عظیم دعائیں کریں جو کہ اس مقام پر کی جاتی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ تکبیر تحریمہ کے بعد کچھ دیر سکوت و خاموشی اختیار فرماتے ہیں، اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وہ دعائیں سکھلائیں، اور اس موقع کے لیے دعا و ثنا کی کئی انواع و اقسام ہیں، لہٰذا ان میں سے کبھی کوئی پڑھ لیا کریں اور کبھی کوئی دوسری اختیار کر لیا کریں۔ افتتاح و آغاز کی ایک مشہور دعا و ثنا یہ ہے: سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پاک ہے تو اے اللہ اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اور تیرا نام بڑا ہی برکت والا ہے، تیری عظمت و بزرگی بہت بلند و بالا ہے، اور تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ افتتاح و آغاز کی دوسری دعا یہ ہے: اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من خطایای کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسلنی من خطایای بالماء والثلج والبرد۔ اے اللہ، میرے اور میری خطاؤں کے مابین اتنی دوری کر دے جتنی کہ تو نے مشرق و مغرب کے مابین کی ہے۔ اے اللہ، مجھے خطاؤں گناہوں سے یوں پاک کر دے جس طرح کے سفید کپڑے کو دھو کر میل کچیل سے پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میرے گناہوں سے پانی، برف اور اولوں کے ساتھ دھو دے۔ اسی طرح کی بعض دیگر افتتاحی دعائیں بھی ہیں، جن میں سے بعض تو خاص قیام اللیل یعنی نماز تہجد کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، انہیں متعلقہ کتابوں سے دیکھا اور یاد کیا جا سکتا ہے، اور ان کی دیگر تفصیلات کے لیے اہل علم کی نماز سے تعلق رکھنے والی کتابوں، مثلاً علامہ محمد ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کی کتاب صفۃ صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم وغیرہ کا مطالعہ کریں۔ نماز کے دوران نمازی کی نظریں مسلسل مقام سجدہ پر ہی رہیں سوائے وقت تشہد کے۔ قادۂ تشہد کے دوران نمازی کی نگاہیں انگشت شہادت پر رہنی چاہیے، جو کہ پورے تشہد کے دوران ہی تسبیح و وحدانیت الہی کا اشارہ کرتی رہتی اور حرکت میں رہتی ہے۔ دعا و ثنائے افتتاح کے بعد نمازی شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور یہ کہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ۔ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اس کے چوکے سے، اس کی پھونک سے اور اس کی تھوک و جادو سے۔ اگر کوئی نمازی ان الفاظ میں چند مزید الفاظ کے اضافے والا دوسرا تعوذ اختیار کرتا ہے تو وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور وہ دوسرا تعوذ یہ ہے: اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ و نفخہ و نفثہ۔ میں بہت سننے والے اور بہت علم والے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان سے، اس کے چوکے سے، اس کی پھونک سے اور اس کی تھوک و جادو سے۔ یہ تعوذ صرف پہلی رکعت کے شروع میں ہی پڑھا جائے گا،
جیسا کہ متعدد اہل علم نے اسی بات کو ترجیح دی ہے۔ اس کے بعد نمازی بسملہ یعنی بسم اللہ پڑھے اور یہ کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں یا کرتی ہوں جو کہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ کو مسلسل سرن یعنی امام کا بلا آواز پڑھنا ہی راجح ہے۔ تسمیہ یعنی بسم اللہ کے بعد نمازی سورۃ الفاتحہ پڑھے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا صلاۃ لمن لا یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس کی نماز نہیں ہوتی جو سورۃ الفاتحہ نہ پڑھے۔ اگر نمازی نو مسلم ہو یا سورۃ الفاتحہ کو جلد زبانی یاد نہ کر سکتا ہو تو وہ یاد کرنا شروع کر دے اور سر دست یہ پڑھتا رہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، یعنی اللہ کی ذات پاک ہے اور ہر قسم کی تعریفیں اسی کے لیے سزاوار ہیں، اور اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور مجھ میں نیکی کرنے کی طاقت اور برائی سے بچنے کی قوت صرف اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے۔ نماز سری یعنی بلا آواز قرأت والی ہو یا جہری یعنی بلند آواز سے قرأت والی، ہر نمازی کے لیے ہی ہر نماز میں سورۃ الفاتحہ کی قرأت کرنا اور اس کا پڑھنا واجب ہے، اور کوئی نمازی جب سورۃ الفاتحہ کی قرأت سے فارغ ہو جائے تو آمین کہے، اور آمین بلند آواز سے اور آواز کو ذرا لمبا کھینچ کر کہنا چاہیے۔ جب سورۃ الفاتحہ کی قرأت سے فارغ ہوں تو اس کے بعد قرآن کی کوئی دوسری لمبی یا چھوٹی سورت بھی پڑھیں۔ نماز کے دوران شیطانی وسوسوں کا دفاع کریں، اور وہ نماز سے دھیان ہٹانے کے لیے جو کوششیں کرتا ہے ان کا دفعیہ کرنے میں کوشاں رہیں، اور اگر اس کا وسوسہ و تشویش زیادہ شدت اختیار کر جائے تو اسے دور کرنے کے لیے اللہ سے پناہ طلب کریں، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، اور بائیں طرف 3 مرتبہ ایسے تھوکیں کہ منہ کی ہوا کے ساتھ ہی معمولی سا لعاب دہن بھی اس میں شامل ہو۔ جب کسی صورت یا کسی صورت کی بعض آیتوں کی قراءت سے فارغ ہو جائے تو نمازی چھوٹا سا سکتہ یعنی خاموشی اختیار کرے جو اس قدر ہو کہ جس میں چند لمحے سانس ہموار و درست کی جا سکے، اور اس سکتے یا خاموشی کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سانسیں ہموار کرنے کے علاوہ قراءت اور تکبیر رکوع میں فصل و علیحدگی کی جا سکے گی۔ نماز میں دوران قیام یہ دوسرا سکتہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ پہلا سکتہ تو تکبیر تحریمہ کے بعد ہے تاکہ اس کے دوران ثناء و دعائے افتتاح پڑھی جا سکے، اور یہ دوسرا سکتہ اس لیے ہے کہ قراءت اور تکبیر رکوع کے درمیان فصل یا علیحدگی کی جا سکے۔ البتہ سورۃ الفاتحہ کی قراءت اور کسی دوسری سورت کی تلاوت کے مابین والا سکتہ صحیح احادیث سے ثابت نہیں ہے۔ قراءت اور سکتے کے بعد جب سانسیں ہموار ہو جائیں تو رکوع جانے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھائیں اور رکوع کریں۔ نمازی رکوع یوں کرے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو نہ صرف اپنے دونوں گھٹنوں پر رکھے بلکہ انہیں خوب جما کر گھٹنوں پر رکھے، ان سے گھٹنوں کو پکڑ لے اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کھلا رکھے، اپنی کمر کو بالکل سیدھا کر کے بچھا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالت رکوع میں اپنی کمر مبارک کو یوں سیدھا بچھا کر رکھا کرتے تھے کہ اگر آپ کی کمر اقدس پر پانی بہا دیا جاتا تو وہ کمر پر ہی اٹک کر رہ جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں یہ کہا کرتے تھے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا، یا پھر آپ یہ کہتے سبحان ربی العظیم و بحمدہ، پاک ہے میرا رب اپنی عظمت اور اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ اور یہ دونوں تسبیحات ہی صحیح اور ثابت ہیں۔ ان تسبیحات کے ساتھ ہی نمازی ان الفاظ کا اضافہ بھی کر سکتا ہے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ اپنے رکوع میں یہ بھی کہا کرتے تھے، سبحانک اللہم و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب، اپنی تعریفوں کے ساتھ اے اللہ مجھے بخش دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع اور سجدوں میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے منع فرمایا کرتے تھے۔ جب رکوع کی تسبیحات و اذکار سے فارغ ہو جائے تو نمازی دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے یعنی رفع دین کرتے ہوئے اپنا سر بھی اٹھائے اور وہ زبان سے یہ کہہ رہا ہو جب کہ وہ امام یا منفرد و اکیلا ہو، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی حمد و تعریف بیان کی۔ پھر جب وہ سیدھا کھڑا ہو جائے تو یہ کہے، ربنا ولک الحمد، اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، یا پھر یہ کہے، ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریفیں ہیں۔ ان دونوں صیغوں میں صرف واو کی کمی بیشی ہے، پہلے میں واو موجود ہے، دوسرے میں نہیں ہے، اور یہ دونوں صیغے ہی صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ اگر ان دونوں کے شروع میں ایک لفظ کا اضافہ کرتے ہوئے یہ کہے، اللہم ربنا لک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، یا پھر یہ کہے، اللہم ربنا ولک الحمد، اے اللہ اے ہمارے رب اور تیرے لیے ہی تمام تعریفیں ہیں، تو یہ دونوں صیغے بھی صحیح احادیث میں ثابت ہیں۔ اگر کوئی نمازی ان صیغوں کے آخر میں ان کلمات کا اضافہ کر دے تو یہ بھی ایک عظیم ذکر الہی ہے جسے فرشتے اٹھا لے جاتے ہیں، یعنی ربنا لک الحمد کے بعد ملء السماوات و ملء الارض و ملء ما بینہما و ملء ما شئت من شیء بعد، اے ہمارے رب تیرے لیے ہی سب تعریفیں ہیں، اتنی جن سے آسمان بھر جائے اور زمین بھر جائے اور ان دونوں کی درمیانی پہنائیاں بھر جائیں اور اس کے بعد جو پیمانہ تو چاہے بھر جائے۔ اس جگہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ نمازی رکوع سے اٹھنے کے بعد قوما کی حالت میں اپنے ہاتھوں کو کہاں رکھے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نمازی رکوع سے سر اٹھانے کے بعد قوما کی حالت میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اسی طرح اپنے سینے پر باندھ لے جیسے کہ اس نے رکوع سے پہلے باندھے ہوئے تھے۔ یہ بعض اہل علم کی رائے ہے، جبکہ اگر رکوع سے سر اٹھا لینے کے بعد نمازی اپنے ہاتھوں کو نیچے لٹکا دے تو یہ بھی نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ جمہور اہل علم کا یہی مسلک ہے۔ اے میری مسلمان بھائی اور اے میری مسلمان بہن، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق مسنون طریقہ سے نماز ادا کرنے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے اجر فراواں پائیں، کیونکہ سنت کو اپنانے میں اجر عظیم ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا۔ تمہارے لیے رسول اللہ کی ذات میں بہترین نمونہ ہے اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملاقات اور روز قیامت کی امید رکھنے والا ہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرتا ہو۔ جب رکوع کے بعد قوما میں اعتدال کے ساتھ خوب سیدھے کھڑے ہو کر ان اذکار سے نمازی فارغ ہو جائے تو سجدہ کے لیے جھک جائے اور زمین کی طرف بڑھتے وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر بھی کہے۔ لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ نمازی سجدہ کرتے وقت زمین پر پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھے یا گھٹنے؟ اس سلسلہ میں علماء کے مابین اختلاف رائے پایا جاتا ہے کہ زمین پر پہلے دونوں ہاتھ رکھے یا گھٹنے، اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان دونوں آراء میں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ مطابق کیا ہے۔ چنانچہ علماء کرام کے ہر فریق کے پاس اپنی اپنی رائے کو ثابت کرنے کے لیے دلائل موجود ہیں، لیکن ان دونوں میں سے صحیح ترین رائے یہی ہے کہ نمازی سجدہ جاتے وقت زمین پر پہلے اپنے دونوں ہاتھ رکھے اور پھر گھٹنے۔
البتہ یہاں یہ بھی کہہ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کوئی شخص دونوں آرام میں سے جس کسی کو بھی اختیار کر لے وہی مقبول ہے، کیونکہ اس مسئلہ میں علماء کی آراء میں اختلاف متعلقہ نصوص سنت یا احادیث کو الگ الگ معنی میں سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ نمازی اپنے 7 اعضاء پر سجدہ کرے، دونوں قدموں کی انگلیوں، دونوں گھٹنوں، دونوں ہاتھوں اور پیشانی پر، جبکہ ناک کو بھی زمین پر لگانا پیشانی کے ساتھ ہی شامل ہے۔ حالت سجدہ میں اپنی دونوں کوہنیوں اور پہلوؤں کو دور دور رکھے۔ اسی طرح اپنے پیٹ اور اپنی دونوں رانوں کو بھی الگ الگ رکھے، پیٹ کو رانوں کے ساتھ نہ لگائے۔ ایسے ہی دوران سجدہ دونوں رانوں اور پنڈلیوں کو بھی علیحدہ علیحدہ ہی رکھے، البتہ اس میں تکلف اور مبالغہ آمیزی نہ کرے۔ سجدے میں کم از کم 3 مرتبہ یہ کہیں، سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب سب سے بلند و بالا۔ نمازی ایک کلمہ کے اضافہ والی یہ تسبیح بھی کہہ سکتا ہے، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، پاک ہے میرا رب سب سے بلند و بالا اور اپنی تعریفوں کے ساتھ۔ نمازی سجدے میں یہ کلمات بھی کہہ سکتا ہے، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، بہت پاکیزگی والا، بہت مقدس ہے فرشتوں اور روح کا رب۔ نمازی یہ تسبیح و دعا بھی کر سکتا ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، پاک ہے تو اے اللہ، اے ہمارے رب اپنی تمام تعریفوں کے ساتھ، اے اللہ مجھے بخش دے۔ تسبیحات و اذکار سجدہ سے فارغ ہو کر تکبیر کہتے ہوئے نمازی اپنا سر اٹھائے۔ تسبیحات و اذکار سجدہ سے فارغ ہو کر تکبیر کہتے ہوئے نمازی اپنا سر اٹھائے اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھا پھیلا کر اس پر بیٹھ جائے اور اپنے دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے اور اس کی انگلیوں کو قبلہ رو موڑ لے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنی دونوں رانوں پر یعنی گھٹنوں کے قریب رکھ لے اور اپنی انگلیوں کو کھلا رکھے، اور 2 سجدوں کے مابین یوں پاؤں بچھانا اور اس کے اوپر بیٹھنا سنت ہے۔ اس جلسہ بین السجدتین میں یہ دعا کرے، رب اغفر لی رب اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، اے اللہ مجھے بخش دے۔ ان کلمات پر مشتمل دعا کو جتنی مرتبہ کوئی چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس جلسہ میں نمازی کو یہ دعا بھی کرنی چاہیے، رب اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما اور میرے نقصانات پورے کر دے اور مجھے بلندی عطا فرما اور مجھے ہدایت دے اور مجھے صحت و عافیت سے نواز اور مجھے رزق عطا کر۔ یہ ایک عظیم دعا ہے جس میں دنیا و آخرت کی تمام بھلائیاں جمع ہو گئی ہیں۔ دونوں سجدوں کے درمیان والے جلسے اور سجود کے طول اور وقت میں برابری کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بلکہ 4 ارکان نماز ایسے ہیں جن کی لمبائی و وقت میں قریب قریب برابری کرنا سنت ہے، اور وہ 4 ارکان یہ ہیں، نمبر 1 رکوع، نمبر 2 رکوع سے اٹھنا یعنی قومہ، نمبر 3 دونوں سجدے، اور نمبر 4 دونوں سجدوں کے درمیان والا جلسہ۔ اب اسی طرح دوسری رکعت بھی پڑھیں اور دوسری رکعت مکمل کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشہد پڑھنے کے لیے قعدہ کیا کرتے تھے یعنی بیٹھا کرتے تھے۔ اگر 2 رکعتوں والی نماز ہوتی جیسے نماز فجر ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھ جاتے جیسا کہ 2 سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے۔ اسی طرح اگر 3 رکعتوں والی نماز یعنی مغرب یا 4 رکعتوں والی نماز ظہر و عصر و عشاء کا تشہد اول یا قعدہ اولا ہوتا تو بھی ایسے ہی بیٹھتے اور بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو بائیں گھٹنے پر کھول کر رکھ دیتے اور دائیں ہاتھ کو دائیں گھٹنے پر رکھ کر اس کی ساری انگلیوں کو مٹھی کی طرح بند کر لیا کرتے تھے۔ البتہ انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی انگشت شہادت سے قبلہ کی طرف اشارہ وحدانیت الہی کرتے تھے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگلی کو اٹھاتے اور جھکاتے تھے اور اس سے قبلہ کی طرف اشارہ فرماتے تھے اور اسے حرکت میں رکھتے تھے۔ جلسہ تشہد میں انگلی اٹھانے کے سلسلہ میں یہ سب امور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھے اور درمیانی انگلی سے حلقہ یعنی دائرہ بناتے اور انگشت شہادت کو اٹھاتے تھے۔ یہ طریقہ تو ایک ہے، جب کہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی انگلی کو انگوٹھے سے پکڑ لیتے اور انگشت شہادت کو اٹھاتے اور اسے حرکت دیتے تھے، جب کہ اس وقت آپ دعا مانگ رہے ہوتے تھے۔ اور یہ دوسرا طریقہ و کیفیت ہے، اور یہ دونوں طریقے صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہیں۔ جب اس ذکر کیے گئے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے تو پھر آپ اتحیات پڑھتے، اور اتحیات کے کئی صیغے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور وہ آپ سے ثابت ہیں۔ نمازی کو چاہیے کہ ان میں سے کبھی کوئی پڑھ لے اور کبھی کوئی دوسرا کسی دوسری نماز میں پڑھ لے، اسی طرح سے مختلف نمازوں میں الگ الگ صیغے پڑھ لیا کرے۔ ان صیغوں میں سے سب سے مشہور ترین صیغہ وہ ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی اور تشہد ابن مسعود کے نام سے معروف ہے، اور متعدد اہل علم نے اسے ہی سب سے راجح قرار دیا ہے، اور وہ تشہد یہ ہے: التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نبی، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور سلام ہو ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسی طرح ایک دوسرا تشہد بھی احادیث میں وارد ہوا ہے جو کہ ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی اور تشہد ابن عباس کے نام سے ہی مشہور ہے، اور وہ تشہد یہ ہے: التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ ہر طرح کی برکت والی زبانی، بدنی اور تمام شوائب سے پاک مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اے نبی، آپ پر سلامتی ہو اور اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔ ہم پر اور اللہ کے تمام نیک بندوں پر بھی سلام۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ جب 3 یا 4 رکعتوں والی نمازوں کے دوسرے تشہد کے لیے بیٹھیں تو اس میں اتحیات کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ یعنی درود شریف بھی پڑھیں۔ درود شریف کے بھی متعدد صیغے صحیح احادیث میں وارد ہوئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ان میں سے بھی مختلف نمازوں میں سے کسی میں ایک پڑھ لیں تو کسی دوسری میں دوسرا پڑھ لینا چاہیے۔ درود شریف کے بعض صیغے یہ ہیں: پہلا صیغہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، صلاۃ و درود بیج حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر، جس طرح تو نے صلاۃ و درود بھیجا حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، بے شک تو تعریف والا اور بزرگی والا ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما حضرت محمد پر اور حضرت محمد کی آل پر،
جس طرح تو نے برکت نازل کی حضرت ابراہیم پر اور حضرت ابراہیم کی آل پر، یقیناً تو تعریف و بزرگی والا ہے۔ درود شریف کا ہی ایک دوسرا صیغہ یہ بھی ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وعلی ازواجہ وذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ صلاۃ و درود بیج حضرت محمد اور آپ کی بیویوں اور اولاد پر، جس طرح کہ تو نے صلاۃ و درود بھیجا تھا حضرت ابراہیم کی آل پر، اور برکت نازل فرما حضرت محمد اور آپ کی بیویوں اور اولاد پر، جس طرح کہ تو نے برکت نازل فرمائی حضرت ابراہیم کی آل پر۔ بلا شبہ تو حمد و تعریف اور مجد و بزرگی والا ہے۔ 3 یا 4 رکعتوں والی نماز ہوتی تو قادہ تشہد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تورک کے انداز سے بیٹھتے، اور تورک یہ ہے کہ نمازی بائیں سرین کو زمین پر لگا دے اور بائیں پاؤں کو دائیں پنڈلی کے نیچے سے گزار کر دائیں طرف نکال دے اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھے، اور یہ بھی جائز ہے کہ دائیں پاؤں کو بھی بچھا لے، جیسا کہ صحیح احادیث میں یہ بھی ثابت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب تم میں سے کوئی شخص دوسرے تشہد یعنی اتحیات اور صلاۃ و درود شریف سے فارغ ہو جائے تو 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگے اور یہ کہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب جہنم و عذاب قبر سے اور موت و حیات کے فتنے سے اور کان دجال کے فتنہ کے شر سے۔ اسی حدیث شریف میں آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے یہ الفاظ بھی ہیں، اس کے بعد پھر وہ نمازی اپنے لیے جو دعا چاہے مانگے۔ صحیح احادیث میں اس مقام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد دعائیں وارد ہوئی ہیں، جن میں سے ہی بعض دعائیں یہ ہیں۔ پہلی دعا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو نہیں بخش سکتا، پس تو مجھے اپنی خاص مغفرت سے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما، یقیناً تو ہی بہت بخشنے والا اور بے حد رحم و کرم کرنے والا ہے۔ یہ ایک انتہائی عظیم دعا ہے۔ اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی خاص اور تمام لوگوں میں سے محبوب ترین شخص حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے اس وقت اختیار فرمایا تھا جب انہوں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کوئی ایسی دعا سکھلائیں جسے کہ وہ اپنے تشہد کے آخر میں کیا کریں، اور سلام پھیرنے سے پہلے والے تشہد میں کرنے کے لیے صحیح احادیث میں ثابت دعاؤں میں سے ہی ایک دعا یہ بھی ہے، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت وما انت اعلم به منی انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت۔ اے اللہ، میرا ہر وہ گناہ بخش دے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا، اور جو میں نے چھپا کر کیا اور جو میں نے اعلانیہ کیا، اور جو میں نے زیادتی کی، اور جسے تو مجھ سے بھی زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی آگے کرنے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ سلام پھیرنے سے پہلے والے اس تشہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بائیں ہاتھ پر ٹیک لگائے ہوئے ہوتے تھے اور بائیں ہاتھ سے اپنے بائیں گھٹنے کو خوب پکڑے ہوئے ہوتے، دائیں ہاتھ کی انگشت شہادت کو ہلاتے رہتے اور دعائیں کرتے رہتے، اور انگلی کا ہلانا سلام پھیرنے تک جاری رکھا کرتے تھے۔
اور دعاؤں سے فارغ ہو جانے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دائیں طرف سلام پھیرتے اور یہ کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے کو دائیں طرف اتنا پھیرتے کہ آپ کے دائیں رخسار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی، تو گویا یہ دائیں طرف چہرے کو پھیرنا اسے مکمل طور پر پھیر دینا ہے۔ پھر آپ بائیں جانب کو چہرہ اقدس پھیر کر کہتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، اور بائیں طرف بھی آپ اتنا چہرہ مبارک پھیرتے کہ آپ کے بائیں رخسار مبارک کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی۔ اور اگر کوئی شخص دائیں طرف یہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور بائیں طرف منہ کر کے بھی کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکتیں نازل ہوں، تو یہ انداز سلام بھی ثابت ہے، جیسا کہ سنن نبی داود کے ایک نسخہ میں یہ وارد ہوا ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے دائیں طرف یوں کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور بائیں طرف اس طرح سلام کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو، تو یہ انداز بھی صحیح اور ثابت ہے۔ اگر کوئی نمازی ہمیشہ دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور بائیں طرف بھی ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ہی کہتا ہے تو اس میں بھی کوئی مضائقہ اور حرج نہیں ہے۔ سلام کے الفاظ اس وقت کہے جائیں جب نمازی اپنے چہرے کو دائیں اور بائیں موڑے ہوئے ہو۔ برادران اسلام، بعض لوگوں سے نماز میں کچھ غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، جن میں سے بعض تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان سے نماز ہی باطل و فاسد ہو جاتی ہے، اور بعض کے ارتکاب سے نمازی گناہگار ہوتا ہے، یا پھر بعض مکروہ افعال ایسے ہیں جن سے شارع علیہ السلام نے منع فرمایا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، ان امور سے گریز و اجتناب کریں۔ اور وہ بعض غلطیاں یہ ہیں: نمبر 1، تکبیر تحریمہ ایسے وقت کہنا جب کہ نمازی کی کمر ابھی جھکی ہوئی ہی ہو، وہ پوری طرح سیدھی نہ ہوئی ہو، اور نہ ہی ابھی نمازی مکمل طور پر سیدھا کھڑا ہوا ہو۔ بعض لوگ ایسا اس وقت کرتے ہیں جب وہ جلدی جلدی مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور امام رکوع جا چکا ہوتا ہے، اور وہ امام کے ساتھ رکوع کو پا لینا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ان میں سے بعض نمازی ہوا میں ہی تکبیر کہہ دیتے ہیں اور ان کی کمر ٹیڑھی ہوتی ہے۔ ایسی تکبیر صحیح نہیں ہوتی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ نماز بھی صحیح نہ ہوگی۔ واجب یہ ہے کہ تکبیر مکمل قیام کی حالت میں کہی جائے اور اس وقت کمر مکمل طور پر سیدھی کھڑی ہو۔ نمبر 2، بعض نمازی قطعاً اطمینان اختیار نہیں کرتے، بلکہ جلدی جلدی کوے کے ٹھونگے مارنے جیسی حرکت کرتے ہیں، جبکہ نماز میں عدم اطمینان نماز کو عند اللہ غیر مقبول بنا دیتا ہے، بلکہ وہ تو ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے نماز پڑھی ہی نہیں ہے، جیسا کہ اس بات کا پتہ وہ حدیث دے رہی ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نماز پڑھنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا: لوٹ جاؤ اور پھر نماز پڑھو، تم نے تو نماز پڑھی ہی نہیں۔ نمبر 3، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ وہ صفوں کے پیچھے اکیلے ہی کھڑے ہو کر تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں، جب کہ اس وقت وہ اکیلے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہیں ہوتا۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، صف کے پیچھے اکیلے نمازی کی نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کسی کے ساتھ دوسرا کوئی نمازی نہ ہو جو اس کے ساتھ کھڑا ہو اور اسے خدشہ ہو کہ کسی کا انتظار کرنے سے نماز کی جماعت نکل جائے گی، ایسے عذر کی حالت میں وہ صف کے پیچھے اکیلا نماز ادا کر سکتا ہے اور اس کی یہ نماز صحیح ہوگی۔ نمبر 4، بعض لوگ امام سے پہلے بعض ارکان ادا کر لیتے ہیں۔ وَلَا الضَّالِّينَ آمین۔
جبکہ یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے نمازی گناہگار ہوتا ہے۔ امام کے آمین کہنے سے پہلے کسی کا آمین کہہ لینا اسے بہت بڑے اجر و ثواب سے محروم کر دیتا ہے، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی، جو کہ امام کے آمین کہنے کے ساتھ ہی آمین کہتے ہیں، اس شخص کے پہلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نمبر 5، کئی لوگ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اس میں شرعی قرات نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے ہونٹوں کو باہم سی لیتے ہیں اور زبان نہیں ہلاتے اور نہ پڑھنے والے کسی سانس جاری کرتے ہیں۔ یہ انداز قرات شمار نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو سورہ فاتحہ کا اپنے ذہن میں محض ایک نقشہ بنانا ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا نہیں۔ نمبر 6، کچھ لوگ رکوع کی حالت میں اپنی کمر سیدھی نہیں کرتے، بلکہ وہ آدھا رکوع کرتے ہیں اور ان کی کمر رکوع اور قیام کی درمیانی حالت میں ہوتی ہے۔ نمبر 7، لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو اپنے 7 اعضاء پر سجدہ نہیں کرتے۔ کئی اپنے دونوں پاؤں زمین سے اٹھا لیتے اور ہوا میں لٹکا دیتے ہیں، بعض ایک پاؤں کو اپنے دوسرے پاؤں پر رکھ لیتے ہیں۔ نمبر 8، بعض لوگ سجدہ کی حالت میں اپنے دونوں بازو زمین پر یوں بچھا لیتے ہیں جیسے کتا اپنے دونوں بازو بچھا کر بیٹھتا ہے، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتے کی طرح دونوں بازوؤں کو بچھا لینے سے منع فرمایا کرتے تھے، بلکہ آپ انہیں زمین سے اٹھا کر رکھتے اور اپنے پہلوؤں سے ہٹا کر رکھتے تھے، حتیٰ کہ پیچھے سے دیکھنے والے کے لیے آپ کی بغلوں کی سفیدی نظر آنے لگتی تھی، اور آپ اپنے بازوؤں اور پہلوؤں کو ایک دوسرے سے ہٹا کر رکھتے تھے۔ البتہ جب نمازی اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ باجماعت نماز ادا کر رہا ہو تو اس وقت اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے دور ہٹانے میں مبالغہ سے کام نہ لے، تاکہ اپنے ساتھ والوں کے لیے اذیت کا باعث نہ بننے پائے۔ ایسے میں صرف اپنے بازوؤں کو زمین سے اٹھا کر رکھنے پر ہی کفایت کرے۔ نمبر 9، کئی حضرات قیام کے دوران دیوار یا کسی ستون پر اس انداز سے ٹیک لگائے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اگر اس دیوار یا ستون کو ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائیں۔ ایسے شخص کی نماز صحیح نہیں، کیونکہ اس طرح ٹیک لگائے کھڑے شخص نے قیام نہیں کیا۔ نمبر 10، کچھ حضرات وہ بھی ہیں جو سجدہ کی حالت میں ناک کو اچھی طرح زمین پر نہیں لگاتے، بلکہ اسے زمین سے اٹھائے رکھتے ہیں۔ نمبر 11، بعض نمازی قرأت قرآن اور اذکار نماز پر دلی توجہ نہیں دیتے، بلکہ ان کا دل کہیں اور زبان کہیں اور ہوتی ہے۔ نمازیوں، اپنی نگاہوں اور دل کے ساتھ ادھر ادھر نہ جھانکو، کیونکہ نماز کی حالت میں دل کا اللہ کے سوا کسی دوسری چیز کی طرف متوجہ ہو جانا نماز کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث بن جاتا ہے، اور یہ فعل نماز میں مطلوبہ خشوع و خضوع کے بھی منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہر اس چیز کی تعلیم فرمائے جو کہ ہمارے لیے مفید ہے، اور جو کچھ اس نے ہمیں سکھلایا ہے اسے ہمارے لیے نفع بخش بنا دے، اور ہمیں ہمارے دین کی فقاہت و سمجھ عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع و پیروی کرنے کی توفیق سے نوازے، اور ہمارے اعمال کو قبول فرمائے، اور ہمارے گناہ، افراط و تفریط اور کوتاہیاں ہمیں بخش دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔